پاکستان کے دو اہم ترین حلیف ممالک چین اور سعودی عرب ہیں، جن کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی قید ہیں اور ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں میں تقریباً 8,000 پاکستانی قید ہیں، جن میں سے تقریباً 5,000 خلیجی ملکوں کی جیلوں میں ہیں۔ صرف سعودی عرب کی جیل میں تقریباً 2,500 پاکستانی ہیں، جبکہ چین میں تقریباً 450 پاکستانی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ زیادہ تر افراد پر کسٹم قوانین کی خلاف ورزی اور منشیات کی سمگلنگ جیسے الزامات ہیں۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی ممکن بنانے کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں، اور اب چین کی جیلوں میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد کے لیے بھی اسلام آباد اور پشاور میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہو یونس آفریدی سے، جو ہمارے ساتھ ہیں بالکل اسلام آباد سے۔ یونس کے بھائی ضمیر خان، بلکہ خان ضمیر میرے خیال سے 13 سال سے چین میں قید ہیں۔ یونس، آپ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کو کس جیل میں ہے، کہاں، کس شہر میں ہے چین میں؟ میرے بھائی خان ضمیر لانچ شو میں ہیں آج کل، اور پہلے یہ اورمچی میں تھے، تقریباً 10-12 سال وہاں پہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے لانچ زو پہ، تو ابھی تک وہ وہاں پہ ہیں۔ ان پہ کس الزام کیا ہے اور ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے وہاں پر؟ ان پہ الزام اسمگلنگ کا الزام ہے، جو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کلیریفائڈ ہوا ہے، وہ ایویڈنس ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے۔ ہمیں ایون یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا جو یہ پینلٹی ہے یہ کتنے ٹائم کا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی انہوں نے، اور ساتھ میں ان کو جو مسئلے ہیں ان میں ریلیجس فریڈم نہیں ہے، وہاں پہ فوڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ ریسنٹلی 2012 میں وہاں سے بندے آئے ہیں، بیمار تھے، اور وہ وہاں پہ وہ ان کی فوتگی بھی ہوئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز لے کے آئے ہیں یہ لوگ۔ تو کافی سارے مسئلے ہیں، اور اس وجہ سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ریگولرلی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی 2005 سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے چائنیز ڈیلیگیشنز کے ساتھ۔ وہاں کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں تھے، جس میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایکسچینج آف پرزنرز ہوگا، چائنیز وہاں جائیں گے اور پاکستانی جو ہیں وہ یہاں آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور کافی سارے لوگوں کے مسئلے ہیں۔ تو اس ایگریمنٹ کو بھی تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو قانونی طور پر آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ اگر آپ مقدمے کی پیروی پاکستان میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، تو کس قسم کی مشکلات ہیں آپ کو؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہم یہ کہ ایک تو فائنینشیل مسائل ہیں ہمارے لوگوں کے، جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ فائنینشیلی انسٹیبل لوگ تھے، جو وہاں پہ مطلب گرفتار ہوئے ہیں یا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کسی اور کے کہنے پہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہم کبھی انٹیریئر منسٹری جاتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی فورن منسٹری کو ملو، فورن افیئرز میں اس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اوورسیز فاؤنڈیشن میں چلے جائیں۔ یہاں پہ کافی سارے مسئلے، لیکن یہ اتنا مطلب مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے جتنے گورنمنٹ کے ہائی اپس ہیں یہ اس میٹر کو ڈسکس کرے چائنیز کے ساتھ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب کافی سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے، جس طرح قازقستان ہیں، اسی طرح ایران ہے، کوریا ہے، آسٹریلیا، ان کے پرزنرز جا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی پرزنرز ہیں جو ابھی تک ان کا کوئی نہیں، مطلب ابھی تک ان کو 2 سال بعد ایمبیسی والے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس وقت آپ لوگوں کے لیے کیا کرے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایگریمنٹ ہوا ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ ان میں سے ایسے پرزنرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی جتنی بھی وہ سینٹینس ہے، امپریزمنٹ سینٹینس ہے، وہ پورے کر چکے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس ایگریمنٹ کے تھرو عمل درآمد کیا جائے، جو پرزنرز ہیں ان کو یہاں لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ابھی تک جو مسائل ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، ریلیجس فریڈم نہیں ہے، ان کو وہ ایکسیس مل جائے، اور ایمبیسی والے ان سے ریگولر انٹرولز پہ ملیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کوئی کسی کی سزا نہیں مطلب پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ پورا کر سکتا ہے، جو ٹریٹی ہے، جو ایگریمنٹ اکارڈنگلی وہ کر سکتے ہیں۔ یونس آفریدی ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے۔ تھینک یو یونس۔